جب ہم ماڈesty کی بات کرتے ہیں نا، اس کا جو ریفرنس ہے، یعنی اس کا مطلب قطعاً صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ماڈesty کے ساتھ ڈریس کرے. آپ کی چال ہی بتا دیتی ہے کہ بندہ حیادار ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے. اس سے جب ہم بات کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی بات ناپسند ہوتی تو یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی پھٹ نہیں پڑتا، یعنی گالی گلوچ پہ نہیں آ جاتا. چونکہ میں مرد ہوں، میری ٹون اوپر ہی ہوگی. حیا اس عورت کے اندر زیادہ ہونے چاہیے. بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہن میں نا یہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم مرد ہیں. اگر آج کا مرد ہی با حیا ہو جائے نا، ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ واٹ واز دا ٹاپک بائی دا وے؟ حیا. الحمدللہ ماڈesty کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور کبھی کبھار نا میں سوچتا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ایز اے ہول، صرف جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، جنرلی کئی چیزیں ایسی آپ کو محسوس ہوں گی بینگ اے مسلم کہ وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. اگر ہم حیا کی بات کریں، ماڈesty کی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بندے کے مائنڈ میں یہ چیز آ جائے کہ وائی شوڈ وی ایمفسائز سو مچ آن حیا. ماڈesty کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ تصور کرو کہ رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک معبود کی طرف بلا رہے ہیں، تو لوگوں کا کیسا پرسیپشن ہوگا کہ یہ کیسی انہونی بات سننے کو مل رہی ہے. پہلے ہم نے تو وہ کہا بھی کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا میں یہ بات سنی ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے جیسے مسلمان صحابہ کرام they started entering the fold of Islam، جب آنے شروع ہو گئے، اب آپ امیجن کرو کہ یہی جو مشرکین مکہ ہے ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہوں گے کہ یہ کچھ دوسری قسم کی مخلوق ہے، یہ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں، ان کا تو لائف سٹائل ہی چینج ہے. اور پھر آپ کو آج ایسے لوگ ملیں گے جو حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ if you see a sister، اگر آپ کو کوئی ایسی خاتون چلتی ہوئی ملتی ہے بازار میں and she is covering from head to toe، اس نے نقاب کیا ہے اور شرعی پردہ کیا ہے، حجاب کے ساتھ ہے، اور اگر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی اجنبی سی خاتون ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے. تو سوسائٹی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ عموماً ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کبھی کبھار سننے کو یہ بات ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول نا بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وجہ کیا ہے. رائٹ؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا یعنی محسوس کیا؟ اور دیکھیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ڈاؤن بھی ہوتا ہے، نیچے بھی چلا جاتا ہے. اور پھر مزید فرماتے ہیں الایمان یزید من طاعت اللہ و ینقص من معصیت اللہ، کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے. کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ایمان نیچے چلا جاتا ہے، نیچے ڈپ آ جاتا ہے، اس میں کب آتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بندہ نافرمانی کرے، ان میں سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے حیا کا. اگر بندہ حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بندے کا ایمان ڈپ کر جائے، نیچے چلا جائے. اور دیکھیں جب ہم ماڈesty کی بات کرتے ہیں نا، اس کا جو ریفرنس ہے، یعنی اس کا مطلب قطعاً صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ماڈesty کے ساتھ ڈریس کرے، وہ بھی الحمدللہ حصہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کی چال ہی بتا دیتی ہے کہ بندہ حیادار ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے یا حیا میں کمی ہے. تو آپ کا جو دیکھیں ماڈesty اس لائک اے لائف سٹائل، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے ماڈesty، کہ آپ کا لائف سٹائل ریفلیکٹ کرے گا کہ واقعی یار یہ بندہ بڑا زبردست کمال کا بندہ ہے.
اس سے جب ہم بات کرتے ہیں اگر اس کو کوئی بات ناپسند ہوتی ہے تو یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی پھٹ نہیں پڑتا، یعنی گالی گلوچ پہ نہیں آ جاتا۔ تو دیکھیں موڈسٹی کی جب ہم نے بات کرنی ہے نا ان دا براڈر پرسپیکٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو موڈسٹی کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلز کے طور پہ کن کو بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، رائٹ؟ اور ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً ہمارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ He is the best role model for all of you۔ لیکن آگے کنڈیشن بھی رکھ دی، یہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کن کے لیے رول ماڈل ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے ہی رول ماڈل ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جو امید رکھتے ہیں قیامت کے دن کی کہ قیامت کا دن آئے گا، اگر میں حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوں تو اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا۔ These people they don't go with the flow۔ آج سوسائٹی یہ بتا رہی ہے کہ فیشن یہ چل رہا ہے، وہ اپنا اٹائر ویسے بنا لیتے ہیں، نو۔ اور اچھا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو سوسائٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سمجھے بیٹھتے ہیں کہ میں اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، کہ یہ دیکھو نا میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ لوگ غلام ہیں سوسائٹی کے ٹرینڈز کے۔ فیشن آ جاتا ہے لوز کپڑے پہننے کا، وہ لوز کپڑے پہنتا ہے، ٹائٹس کا اگر رواج آ جاتا ہے وہ ٹائٹس پہن لیتا ہے، کوئی بھی ہیئر سٹائل جو پریویل کر رہا ہے اس وقت وہ اس قسم کا ہیئر سٹائل بنا لیتا ہے۔ اچھا اگر فیشن آ گیا ہے بال کھولنے ہیں، بال کھولے جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ غلام ہے سوسائٹی کا، فیشن کا۔ ہمارا دین بڑا کلیئر کٹ ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں you don't have to be slave of anyone۔ آپ کسی کے غلام نہ بنو، نہ اپنے کلچر کے، نہ اپنے فیشنز کے، نہ اپنے دوستوں کے طور طریقوں کو اپنا جو ہے معبود بناؤ، نہ اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بناؤ۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں ان کا دل، ان کا مزاج ان کو جو کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں، یہ تمیز نہیں کرتے کہ آیا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے ڈیزائر کو، اپنے ہوا کو، اپنے ڈیزائرز، لسٹ کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور دیکھیں معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اگر بندہ اپنے دل کی بات کہتا ہے اور دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے کہیں میرے رب ناراض تو نہیں ہوتے، تو پھر یہ بندہ اللہ کا بندہ تو نہ کہلایا، یہ تو پھر اپنے نفس کا بندہ کہلایا جائے گا نا۔ تو یہ ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ دیکھو، ہم یقین کریں، آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے، ہمارا اتنا زبردست کمال دین ہے نا، ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آئے، اچھا میں یہ کیا کروں، یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا، اس کے کیا ریپرکشنز ہو جائیں گے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے دین واضح کر کے بتا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دین کی طرف تمہیں میں نے لگا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے اس دین کی طرف، اس راستے کی طرف تمہیں میں نے چھوڑ دیا ہے جس کی راتیں صبح کی طرح روشن ہے۔ There is no doubt۔ تو everything is clear۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کچھ انسیڈنٹس دیکھیں گے، 2 سے 3 انسیڈنٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا اور ان کی حیا کا لیول کیا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم نے حیا کی بات کی، it's not only about the way you dress، کہ جیسے آپ نے کپڑے پہن لیے تو ٹھیک ہے، ایک ایلیمنٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ با حیا ہے۔ رسول اللہ جب اسرا والمعراج کا جو واقعہ آتا ہے، جب وہ سفر کرتے ہیں آسمانوں کا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس ہم with 50 prayers، 50 نمازوں کا گفٹ دیتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ یہ گفٹ لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، then موسیٰ علیہ السلام he asked him یا محمد، او محمد آپ کی کیا بات چیت ہوئی، کیا مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ سے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ gifted me with 50 prayers and he was happy۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس تھا،
انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، نہیں کر سکے گی، آپ رب کے پاس دوبارہ جائیے، اپنے رب کے پاس، اور ان سے تخفیف کے بارے میں سوال کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ تو رسول اللہ دوبارہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو یعنی نمازوں کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے، 45 کر دی جاتی ہیں۔ He comes back again, then again موسیٰ علیہ السلام tells him کہ جی اس کو مزید آپ ریڈیوس کریں، back and forth، یعنی ان کا جب آتے رہتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں۔ فائنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو 5 نمازوں کا حکم دیتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے میں نے فرض کر دی ہیں، دس از دا گفٹ فار یو۔ تو رسول اللہ جب 5 نمازوں کا گفٹ لے کے جب نیچے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا، کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔